نظر آئے گا اور سب کچھ اللہ کے خزانوں میں نظر آئے گا، اللہ کی قدرت میں نظر آئے گا، اور ہمیشہ کے گھر جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ جنت کے شوق کا مطلب کیا ہے کہ جنت والے اعمال، اللہ کے احکامات، حضور پاک علیہ السلام والی زندگی، وہ اس کے نزدیک محبوب ہو جائے گی۔ جیسے آج دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، چیزوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اس طرح اعمال کی دوڑ لگی۔ پھر یہ اعمال میں زندگی لگائے گا، اس لیے کہ زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ جو آج مال سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اعمال سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اعمال اللہ کی رضا کے مطابق ہوں گے، اللہ کی چاہت کے مطابق ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں گے، تو اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ کی کامیابی اللہ عطا فرمائے، تو ہمیشہ کے گھر جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آخرت والے تھے، ہر وقت ان کے سامنے آخرت تھی، اس لیے جیسے آج دنیا کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اعمال کی طرف بھاگ، جیسے آج صبح ہوتے ہی جس کو دیکھو وہ اپنی دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑ لگائے ہوئے، بسیں بھری ہوئی ہیں، گاڑیاں بھری ہوئی ہیں، پیدل بھی لوگ جا رہے ہیں، بازار بھر رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایسے صحابہ کرام صبح ہوتے ہی اعمال کی طرف دوڑتے، اعمال کی طرف اس کی دوڑ لگتی، اور جنت کا شوق ان کے دلوں کے اندر تھا۔ اپنے اعمال کو بنا کر اعمال کی محنت کرنا، عبادات کی محنت کرنا، اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کرنا، یقینوں کو بنانے کی محنت کرنا، اس پہ ہر صحابی رات دن لگا رہتا ہے۔ آج چیزوں کو بنانے کی محنت ہے، یہ آواز لگی ہوئی ہے کہ بھائی محنت کرو اور محنت کر کے مال حاصل کرو، جتنا مال ہوگا اتنی چیزیں جو حاصل ہوگی، جتنی چیزیں آئیں گی اتنی ہماری ضروریات پوری ہوں گی، اور جتنی ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی اتنے ہم کامیاب ہوں گے، اتنے ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ اور صحابہ اسلام کے زمانے میں کیا تھا کہ بھائی محنت کرو اپنے ایمان پر، محنت کرو اپنے دل کے یقینوں کو درست کرنے پر، محنت کرو اپنی نمازوں کو بنانے پر، اپنے نماز کے اندر قیام کو بناؤ، رکوع کو بنانے کی محنت کرو، سجدے کو بنانے کی محنت کرو، نماز میں خضوع پیدا کرنے کی محنت کرو، ایک ہی نماز پڑھنے والے بن جاؤ کہ یہ نماز اللہ کے خزانوں سے تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتوں کو پورا کرانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آج اس طرح قوت اور طاقت اور صلاحیتیں کاروبار میں لگ رہی ہیں، تجارتوں میں لگ رہی ہیں، مال کے حاصل کرنے میں لگ رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی قوت نمازوں کے بنانے میں لگتی تھی، ایمان کے بنانے میں لگتی تھی، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی نمازوں پہ محنت کر رہے ہیں کہ یہ نماز بن گئی تو زندگی بن جائے گی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع سے نماز پڑھنے والے، کہ نماز کی حالت میں دل اللہ سے جڑا ہوا ہو اور اللہ کا دھیان جمع ہوا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میری ہر بول کو سن رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو ہر حال میں وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ چاہے تو مجھے عزت دے گا، اللہ چاہے تو کامیاب کرے گا، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو، تو دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور یہ پورا کا پورا جسم اس کے اندر خضوع ہو، اور یہ جسم متواضع بن کر اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کے اندر اللہ کے دھیان کے ساتھ، فضائل کی استحلال کے ساتھ اور فضائل کے شوق میں اور احتساب کرتے ہوئے
اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ مسائل کو سیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کہ اپنی نمازوں کو بنا کے پڑھ رہا ہو، ہر صحابی اپنی نمازوں کو بنانے والا، اپنی نمازوں پر محنت کرنے والا اور نمازوں کو بنا کر اللہ کے خزانوں سے دینے والا، اس لیے کہ اس وقت وہ اعمال کی لگی ہوئی تھی، بجائے دنیا کی طرف دوڑ لگانے کے اعمال کی طرف دوڑ لگی۔ نمازوں کو بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے، یہ نماز دین کا ستون ہے، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے، یہ نماز یہ نور ہے، یہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، صلہ ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہی یہ اللہ رب العزت اس سے ہم کلام ہو جاتے ہیں اور اللہ سے یہ مناجات شروع کر دیتا ہے، المصلی یناجی ربہ، یہ نمازی اللہ سے مناجات کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو جتنا دل میں ایمان کا نور اور ہدایت کا نور بڑھتا چلا جائے گا اور دل میں اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، ہدایت کا نور بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ کی مرضیات میں اور اللہ سے راضی کرنے والے کاموں میں یہ لگتا چلا جائے گا اور اللہ کی محبت میں، عبادات میں یہ ترقی کرنے والا بنے گا اور عبادات کے ذریعے یہ اللہ کے خزانوں سے لینے والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے خزانوں سے استفادہ کرنے کے لیے ملک اور مال نہیں دیا، دنیا کے مادی نقشے نہیں دیے، بلکہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ وہ عبادات ہیں اور اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات فرض کیے ہیں اور ہر حال میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ احکامات اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ہر حکم یہ خزانہ ہے، اللہ کا ہر حکم خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ان ھذا الخیر خزائن، یہ دین جو خیر ہے، یہ دین خزانہ ہے۔ آج ہمیں خزانہ مال نظر آتا ہے، خزانہ سونا نظر آتا ہے، خزانہ آج ہمیں چاندی نظر آتا ہے، خزانہ آج دنیا کی جائیدادیں نظر آتی ہیں۔ اصل خزانہ کیا ہے؟ اصل خزانہ ایمان ہے، اصل خزانہ نماز ہے، اصل خزانہ قرآن کی تلاوت ہے، اصل خزانہ اللہ کا ذکر ہے، اصل خزانہ استغفار ہے، اصل خزانہ تقویٰ ہے، اصل خزانہ توکل ہے، اصل خزانہ اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ خزانہ ہے۔ ان ھذا الخیر خزائن، یہ دین خزانہ ہے، ولتلک الخزائن مفاتیح، اور فرمایا کہ ان خزانوں کے لیے چابیاں ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ فطوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، مبارک ہے اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ خیر کی چابی بنا دے، دین کی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعہ جس کو بنا دے، جس کے ذریعے کسی کو دین پہ چلنے کی توفیق مل جائے، کسی بھی خیر کے کام کے کرنے کی توفیق مل جائے، جو ذریعہ بن جائے اس کا، فرمایا کہ بہت مبارک انسان ہے جو خیر کی چابی بن جائے، دین کی چابی بن جائے، جس کے ذریعے ایمان دنیا میں زندہ ہو رہا ہو، نمازیں عام ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوت عام ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر جس کے ذریعے زندہ ہو رہا ہو، قرآن و حدیث والا علم جس کے ذریعے زندہ ہو رہا ہو، جس کے ذریعے اچھے اخلاق دنیا میں عام ہو رہے ہوں، اخلاق دنیا میں زندہ ہو رہا ہو، جس کے ذریعے تجارت کا دین زندہ ہو رہا ہے، خریداری کا دین زندہ ہو رہا ہے، جس کے ذریعے حکومت کا دین زندہ ہو رہا ہے، جس کے ذریعے ملازمت کا دین زندہ ہو رہا ہے، دنیا زندگی کے سارے شعبوں میں جس کے ذریعے احکامات زندہ ہو رہے ہیں اور دین زندگی میں آ رہا ہے، یہ بہت مبارک انسان ہے۔ اس کے ذریعے خیر عام ہو رہی ہے اور شر بم ہو رہی ہے۔ وویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر، وویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر مغلاقا للخیر، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جو شر کی چابی بن رہا ہو اور خیر کا تالا بن رہا ہو۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں،
جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو دور اعمال کی طرف لگے گی، یہ دین خزانے نظر آئے گا۔ اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں، چاہے وہ ایمانیات سے متعلق ہوں، عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے متعلق ہوں، اور یا قضا سے متعلق ہوں، یہ سارے احکامات یہ اپنے بندوں کی نفع کے لیے ہیں، یہ بندوں کو نوازنے کے لیے ہیں، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کے احکامات انسانوں پر بوجھ نہیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات یہ انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن اللہ اس لیے اتارا کہ مشقت میں پڑ جائے، بلکہ یہ قرآن اور یہ دین جن کو اللہ نے رحمت بنایا ہے، یہ اپنے خزانوں سے لینے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے جب ہدایت کا روح دل میں آئے گا تو پھر یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا۔ عبادات کی لائن میں بھی ہر حال میں اپنی نمازوں میں محنت کر کے نماز کو اللہ کی چاہت اور مرضی کے مطابق یہ بھی پڑھنے والا بنے گا۔ جس طرح حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی، اپنی نمازوں کو بنا کے پڑھنے والا بنے گا تو ساری کی ساری زندگی اس کی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس کی نماز کے اندر اس کی زندگی شاندار بن جائے گی۔ اس کی نماز ٹھیک ہو گئی، اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر یہ ہر حال میں اس طرح نماز میں اللہ کے حکموں کا پابند بن کر اپنے پورے کے پورے جسم کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا کے چلتا ہے۔ آنکھیں اس کی نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوئی، کان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوئے، زبان اللہ کی حکم کے مطابق استعمال ہوئی، اس کا پورا جسم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوا۔ اب یہ جہاں پر بھی جائے گا یہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوگا۔ یہ تجارت میں یہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس کی تجارت اس کو کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اس کا حشر کروائے گی، اس لیے کہ یہ تاجر یہ صرف تاجر نہیں ہے، یہ مسلمان تاجر بنے گا۔ یہ تاجر یہ امانت دار تاجر ہے، یہ سچا تاجر ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو تجارت میں سچ بولے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ اس کی تجارت صرف مال جمع کرنے کے لیے نہیں تھی، اس کی تجارت تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ تجارت میں بھی اللہ کو راضی کرے گا، زمینداری میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، یہ مراقبت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا۔ من امسا کالن بعمل یدے امسا مغفورا لہو، یہ مزدوری کرتے کرتے اللہ کے حکم کے مطابق یہ مزدوری کر رہا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نے تھکایا اور اللہ کے حکموں کے مطابق مزدوری کی، تو یہ شام کو جب اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے کرتے شام کو تھکا ہارا گھر پہ آئے گا، فرمائے سارے کے سارے گناہ بھی اس کے معاف ہو جائیں۔ اتنا بڑا مبارک یہ انسان ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو یہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں لگایا، اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ زندگی گزارے گا، یہ اندھیرے میں زندگی نہیں گزارے گا، یہ حالت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ یہ ہر قدم پر، ہر موقع پر، زندگی کے ہر شعبے میں یہ اہل علم کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا اور یہ علماء کا قدردان ہوگا، اس لیے کہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور علماء کرام کو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث والا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے خواص ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور اللہ کے رسول، اللہ کے اہل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے، قرآن کو اپنے سینوں میں رکھنے والے، قرآن کی سمجھ رکھنے والے، یہ جو قرآن و حدیث کے علم کو لینے والے ہیں، یہ اللہ کے اہل و خواص ہیں۔ یہ علماء کرام کو، اہل علم کو سب سے زیادہ عزت دینے والے بنیں گے کہ اہل علم، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے سینوں میں علم حدیث ہے، ان کے سینوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا نور ہے۔ اس لیے ہم ہر حال میں علماء کے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر
ان کے پاس جائیں گے اور زندگی کے ہر شعبے کا دین ان سے لیں گے. تجارت کا کیا دین ہے, زمینداری کا کیا دین ہے, حکومت میں کس طرح دینی زندگی گزارنی ہے, کوئی عہدہ مل گیا اس عہدے میں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, مزدوری میں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ علماء بتائیں گے, اہل علم بتائیں گے. اہل علم سے ہر دین کے ہر شعبے کا علم لینا تاکہ ہر شعبے میں اللہ کے احکامات زندہ ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں زندہ ہو جائیں. اور یہ اہل علم کے پاس جا کر مسائل کو سیکھنے کے لیے یہ بھی قدم اٹھائے گا کہ یہ دین کو سیکھنا, اہل علم کے پاس جا کر ان سے علم کا لینا, یہ علم تو اتنی بڑی دولت ہے اس کے لیے یہ قدم اٹھا رہا ہے. یہ قدم بھی اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم سیکھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے, اس راستے پر چلتا ہے, اللہ اس راستے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے. یہ علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے, ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے, کسی عالم کے بعد, کسی مفتی کے بعد, یہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے, یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. اس لیے ہر حال میں اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھنا اور علماء کے قدردان بننا. علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں, علماء ہماری آنکھوں کے تارا ہیں, اور ہم ہر حال میں ان کے محتاج ہیں, ہر حال میں ان کے محتاج ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و حدیث کی سیکھنے میں لگائی, بچپن بھی سارا اللہ کے راستے میں قرآن و حدیث کی سیکھنے میں لگا دیا, اور قال اللہ قال رسول میں لگا دیا, جوانی بھی لگا دی, بڑھاپا بھی لگا دیا, اور چٹائی پہ بیٹھ کر علم کو سیکھا بھی, سکھایا بھی, اللہ کے لیے اپنی ساری زندگیاں لگا دی. ان کو ان کی دل سے قدردانی کرنا, ان کا اکرام کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کے پاس جا کر اپنی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان کا دین ان سے حاصل کرنا. اس لیے کہ جو کچھ علماء کے پاس ہے, جو قرآن و حدیث اللہ نے علماء اکرام کو عطا فرمایا ہے, اس کے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو بادشاہوں کے پاس ہے, جو وزیروں کے پاس ہے, جو تاجروں کے پاس ہے, جو زمینداروں کے پاس ہے, وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے ہم بالکل محتاج نہیں ہیں. لیکن ہر بادشاہ, ہر وزیر, ہر تاجر, ہر زمیندار, ہر مزدور, ہر مرد اور ہر عورت اس کا محتاج ہے اس علم کا جو اللہ نے اہل علم کو عطا فرمایا. اس لیے اہل علم کے پاس جا کر علم کو سیکھنا تاکہ پورا کا پورا دین زندگیوں کے اندر آئے, زندگی کے اندر آئے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو پھر قرآن و حدیث کی قدر بھی دل میں پیدا ہوگی. پھر ایک ایک حرف قرآن کا سیکھنے پر اس کو دنیا اور آخرت کی زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی. ایک ایک دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے کہ اپنی زندگی, اپنی جان لگانے کو اپنی سعادت سمجھے گا. اس لیے اپنی زندگی کو جہالت کے ساتھ نہیں گزارنا, زندگی علم کے ساتھ گزارنی ہے. زندگی میں علم کو سیکھنا ہے اور اپنے 24 گھنٹے کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا. اور میرے محترم دوست بزرگوں, پھر اپنے اس دنیا کے اندر غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, بلکہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہر وقت کی استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کو خوب یاد کیا کرو, کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو, اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرو. جب دلوں میں ہدایت کی روشنی آئے گی تو اس کی دوڑ ذکر کی طرف لگے گی. یہ اللہ کا ذکر کرنے والا بنے گا, یہ غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا, بلکہ یہ ہر وقت یہ اللہ کی یاد میں رہے گا. اور ذکر زبان کا بھی ذکر ہے اور دل کا بھی ذکر ہے, اور حقیقی ذکر یہ ہے کہ ہر وقت یہ اللہ کو یاد رکھے, ہر حال میں جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنے والا بنے. ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, بھوک میں اللہ کا کیا حکم ہے, پیاس میں اللہ کا کیا حکم ہے, شادی میں, غمی میں,
بیماری میں، صحت میں، مالداری میں، تمنگری میں، ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہدایت کے نور میں یہ جذبہ پیدا ہوگا، میری زندگی غفلت کے ساتھ نہیں گزارے گا، اس کی زبان جیسے اس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ پر ہوگی، ایسے اس کا پورا وجود اور کا پورا جسم یہ اللہ کی یاد میں لگا ہوگا، ہر وقت اس کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، چاہے یہ خلوت میں ہو یا یہ جلوت میں ہو، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر حال سے وہ واقف ہے، میری ہر بات کو وہ سن رہا ہے، مجمع کے اندر بھی انفرادی بھی یہ ہر وقت اللہ حضور قلبی اس کو حاصل ہو جائے، ذکر کے ذریعے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اور پھر ہر عبادت اور اللہ کا ہر حکم اللہ کی محبت میں ہوگا تو یہ حکم جاندار بنے گا، جو عبادت اور جو حکم اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ ہوگا، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا، وہ عبادت اور وہ اللہ کا حکم طاقتور بن جائے۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، پھر یہ اپنی جیسے ایمانیات میں، عبادات میں یہ اللہ کے احکامات کو سیکھنے والا بنے گا، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کو سیکھنے والا بنے گا، حقوق اللہ کو بھی سیکھ کے ادا کرنے والا بنے گا، ایسے ہی یہ حقوق العباد بھی ادا کرنے والا بنے گا، علماء کے حقوق العباد کو سیکھ کر اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا، اس لیے کہ یہ دنیا دار الحقوق ہے، یہ حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے تعلقات رکھے ہیں، ہر ایک کو مختلف مقام عطا فرمایا ہے، مختلف درجات بنائے ہیں، اور ہر ایک کے اللہ نے حقوق بنائے ہیں۔ بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، اولاد پر والدین کے حقوق، بادشاہ پر رعایا کے حقوق، رعایا پر بادشاہ کے حقوق۔ یہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ اس میں تعلقات ہیں، جتنے زیادہ تعلقات ہوں گے اتنے زیادہ حقوق ہوں گے، اور جتنے زیادہ حقوق کو ادا کیا جائے گا اتنا ہی دنیا کے اندر محبتیں آئیں گی، امن آئے گا، شیر آئے گا، اور آپس کے اندر امن پیدا ہوگا۔ اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو دنیا میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی اور جھگڑے ہوں گے اور فسادات ہوں گے اور زندگی خوف والی بن جائے گی۔ اس لیے عدل اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، انصاف کے ساتھ چلو، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا یہ عدل ہے، اور عدل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرتے ہیں، معاشرے کے اندر امن آتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر عدل معاشرے میں سے نکل جائے تو پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور دنیا ہی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے، عدل و انصاف پر، اور اس سے بھی آگے احسان پر، کہ عدل بھی کرو، اور اس سے آگے کا درجہ کیا ہے کہ اوروں کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آج جمعے کے دن امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں پڑھا آخر میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا بھی حکم کرتا ہے، احسان کا بھی حکم کرتا ہے۔ پورا توڑ کر دینا تو عدل ہے، اور چھپتا توڑ کر دینا یہ احسان۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مسلمان کے لیے اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑے اس سے جوڑو، جو آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ تو عدل ہو گیا۔ اس سے آگے کی بات کیا ہے کہ جو توڑے، جو رشتے دار قطع رہنے کا معاملہ کرے، جو دوست قطع رہنے کا معاملہ کرے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، توڑ کا کام کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جوڑیں۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، اس سے بھی آگے کی بات
اس سے بھی آگے کی بات، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور اس سے آگے کی بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، یہ بڑا بہترین نسخہ ہے سخت ترین دشمن کو گہرا دوست بنانے کا، بہترین نسخہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جو تمہارے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے آپ اس کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ جو تمہارا گہرا سخت ترین دشمن ہوگا اللہ اسے تمہارا گہرا دوست بنائے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، مسلمان قابل اکرام ہے، مسلمان جائے محبت ہے۔ المؤمن مالک ولا خیر فی من لا یعرف ولا یولد، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان یہ جائے محبت ہے، یہ تو محبت کی جگہ ہے، یہ نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان سے نفرت نہیں کرنی، ہر مسلمان سے محبت۔ ولا خیر فی من لا یعرف ولا یولد، جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے اس سے کوئی خیر نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا اکرام، ہر مسلمان سے محبت، ہر مسلمان کا ادب، ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، کسی مسلمان کو اپنے سے ہلکا نہیں سمجھنا۔ جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے اسی وقت وہ اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ہلکا سمجھے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگاؤ۔ نیلامی ہو رہی ہے، اس موقع میں تو خیر بولی لگانی پڑتی ہے، لیکن ایک آدمی کو چیز خریدنے کے لیے گیا، ابھی اس کا سودا ہوا نہیں ہے تو دوسرا آدمی اس کے پاس پہنچ جائے تاکہ وہ سودا خود خرید لے، تو اس کو بھی پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کسی ایک نے کہیں رشتہ اپنے لیے شادی کا رشتہ بھیجا ہے، ابھی اس کا جواب آیا نہیں، اس نے بھی وہاں پر رشتہ بھیج دیا، اس سے مسلمان کو ایذا پہنچے گی، اس سے ہی منع کر دیا۔ اور فرمایا کہ دیکھو مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان سے ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، مسلمان مدد کا محتاج ہو تو مسلمان اس کی مدد کو چھوڑتا نہیں ہے۔ التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل کے اندر۔ اس لیے مسلمانوں کا اکرام کرنا، مسلمانوں سے محبت کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی ساری رات تہجد پڑھتا رہے، سارا دن روزہ رکھتا رہے، یہ کتنی مشقت کا کام ہے کہ دن بھر روزہ رکھنا، ساری رات تہجد پڑھنا، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ساری رات تہجد نہیں پڑھ سکتا، سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اپنے اخلاق کو وہ اچھا کر لے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، تو اچھے اخلاق سے پیش آنے کی برکت سے یہ ساری رات تہجد پڑھنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جائے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، اپنے اخلاق کو بلند کرنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، ہر ایک کو اپنے سے راحت پہنچانا۔ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میرے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو مجھ سے راحت پہنچے۔
ہر ایک کو میں نفع پہنچانے والا بن جاؤں. وہ اس کو لیے اتم میں مکارم والاخلاق. اللہ نے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اپنے اخلاق کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا. دلوں میں جب ہدایت کا نور آئے گا تو اخلاق سے بلند ہوگے. بد اخلاقی ظلمت ہے، اچھے اخلاق نور ہے. ٹائم 8 بج گئے. اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، تواضع، عاجزی، انکساری، یہ اللہ کو پسند ہے. اس لیے اپنے بول میں تواضع، اپنی چال میں تواضع. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اللہ رب العزت بلند کر دیتا. اپنے آپ کے اندر تو وہ متواضع ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ اسے سب کے درمیان میں بلند کر دیتا. ومن تکبر وضعہ اللہ. جو تکبر اختیار کرتا ہے اپنے آپ میں وہ بڑا بن رہا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا. اس لیے تواضع کے ساتھ زندگی گزارنا، چھوٹا بن کے زندگی گزارنا، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرنا، کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی عزت کو نہ اچھالیں. فرمایا کہ ان من اربع الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق. بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. اس لیے کسی مسلمان کی عزت کو خراب نہیں کرنا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنی. مسلمان قابل اکرام ہے، اس کی خوبیوں کے تذکرے کریں. مسلمان کی کمیوں کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. مسلمان کی کمی کا ذکر کرنا، جو کمی موجود ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ غیبت ہے. اگر موجود نہیں ہے اور ویسے اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے. اور غیبت کرنا یہ اپنے سگے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف. اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، مسلمانوں کی کمیوں کو تلاش نہ کرنا. ولا تجسسوا. مسلمانوں کی کمیوں کو نہ ڈھونڈیں. یہ حقوق العباد میں تعلیم دی گئی کہ دیکھو اپنی کمیوں کو دیکھو، اپنی برائیوں کو دیکھو، اوروں کی کمیوں کو نہ دیکھو. کسی کے اندر کوئی کمی ہے اس کو ہار مت دلاؤ. من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ. حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی کو کسی کے گناہ سے آر دلائے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ خود وہ گناہ نہ کرے. اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا یہ اتنا ضروری کام ہے کہ بعض اوقات آدمی اعمال اپنی ذات کے اعتبار سے بڑی عبادات کی اور بہت نیک اعمال کیے، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق کی پامالی کیے، تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی بڑی نیکی لے کر آئے گا. بہت نمازیں اور بہت روزے اور بہت حج اور عمرے کیے، بہت انیک اعمال کیے ہیں، لیکن کسی کا مال کھا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی عزت کو اچھال دیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی، کسی کے دل کو تکلیف پہنچائی، حقوق العباد کو توڑا ہے. تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن حقوق کے بدلے کے اندر نیکی دی جائے گی. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا تو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑوں میں رکھی جائے تو پہاڑ اس کے بدن سے دب جائے. لیکن جب حق والے آئیں گے اور ان کو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، ان کے حقوق کی جگہ پہ اس کی نیکیاں دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے حقوق باقی رہ جائیں گے، تو پھر ان حقوق کے بدلے میں لوگوں کے گناہ اس کے کندھے پر ڈال دیے جائیں گے اور لوگوں کے گناہ کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں،
حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے، اس لیے اپنے معاملات کو شیشے کی طرح صاف رکھنا، لین دین کو صاف ستھرا رکھنا، کسی کے حق کو نہیں دبانا، کسی سے قرضہ لیا ہے تو ادا کرنا، کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرنا، تاکہ اعمال سارے کے سارے محفوظ ہو جائیں۔ اپنے معاملات کو صاف رکھنا اور اپنی معاشرت کو صاف رکھنا، اپنا گھر کا رہن سہن غیروں کی زندگی سے پاک رکھنا۔ مسلمانوں کی معاشرت میں سادگی ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد خواہشات پر نہیں ہے، ناز و نعمت پر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے۔ اس لیے سادہ زندگی ایمان والی زندگی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البذاءۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے ہے، سادگی ایمان میں سے ہے۔ تو سادگی والی زندگی گزارنا، کھانے میں، لباس میں، گھر میں، شادی میں، اپنے زندگی کے تمام کاموں میں سادگی والی زندگی اختیار کرنا، جتنی زندگی سادہ ہوگی اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام امت کو بہت بہترین، بہت مبارک، بہت خوبصورت زندگی دے کر گئے ہیں، جو زندگی سادگی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی کی، مسلمانوں کی معاشرت سادگی پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت قناعت پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر ہے۔ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد وہ ہر وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ نے رہن سہن کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے سادگی والی زندگی کو اپنانا، حضور پاک علیہ السلام والی زندگی کو محبوب رکھنا اور اسی کو مرغوب رکھنا، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ یہ ہدایت کا جتنا ہدایت کا نور دلوں میں اترے گا اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی محبوب ہوتی چلی جائے گی، آپ کی زندگی مرغوب ہوتی چلی جائے گی۔ پھر معاملات کا دین بھی زندہ ہوگا، معاشرت کا دین بھی زندہ ہوگا، قضاء کا دین بھی زندہ ہوگا، حکومت کا عہدہ بھی، اور حکومت کے عہدے میں بیٹھ کر بھی یہ اللہ کے احکامات کو توڑے گا نہیں۔ اگر اس کے پاس کرسی آ گئی اللہ کی طرف سے، اس کو کسی اجتماعی کام کا ذمہ دار بنا دیا گیا تو یہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو ایسا بادشاہ جو عدل کے ساتھ زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن یہ بادشاہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ مبارک زندگی اخلاص سے بھری ہوئی ہو، ایمانیات بھی، عبادات بھی اور اخلاقیات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر کسی نے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، ہجرت کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، تو یہ ہجرت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس ہجرت پر بہت بڑے بڑے انعامات ملیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہجرت پر والا عمل جو بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے ہجرت کا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت کرنے پر پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ لیکن اگر یہ ہجرت والا عمل بھی یہ دنیا کے لیے ہو گیا تو کچھ دنیا مل جائے گی، اگر عورت کے لیے کی تو عورت مل جائے گی،
لیکن اللہ کے یہاں یہ ہجرت مقبول نہیں ہوگی۔ جو نیت کرے گا، جو جس نیت سے عمل ہوگا، وہ عمل اسی کے لیے شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ کرنا، محرک العمل، عمل کا محرک، اور وجہ عمل کی وجہ اللہ کی رضا ہو، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایمان کے بولوں کا بول رہا ہو، نماز پر محنت کر رہا ہو، سنتوں پہ عمل کر رہا ہو، احکامات پہ چل رہا ہو، قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہا ہو، نمازوں کی محنت کر رہا ہو، اور اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہو، حقوق کی ادائیگی کر رہا ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں یہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، تو پھر تو یہ عمل اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا، اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اس پر اجر ملے گا، بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ نیت میں بگاڑ آ گیا، لیکن نیت میں فساد آ گیا، تو یہ اعمال بجائے اجر دلوانے کے پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا، فرمایا کہ معاذ، یا معاذ اخلص العمل یکفیک القلیل، اے معاذ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اب اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کر دیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو میری تم سے ملاقات نہ ہو، اور تم میری قبر پہ سے گزرو۔ 1 سال گزر گیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اندر محنت کرتے رہے، حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے، اور وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ معاذ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یمکینی حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ حدیث رلا رہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی تھی، جو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس حدیث کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربہ، اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا، یہ اللہ کے مقابلے میں آنا ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی سے کبھی دشمنی نہ کرنا، اور ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، اللہ ہر ایمان والے کے ولی ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اس لیے کسی مسلمان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا قاموا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جو نیکوکار ہوں، خوب نیکیاں کرنے والے، خوب اللہ کی رضا کے کام کرنے والے، خوب ایمان اور اعمال کرنے والے، خوب نیکیوں کو خوب کرنے والے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، الابرار خوب نیکیاں کرنے والے، الاتقیاء اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اور نیکیاں خوب کرنے والے، اعمال خوب کیے، نمازیں بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی، علم بھی، رات و اٹھنا بھی، دین کی محنت بھی، دعوت کا عمل بھی، سارے اعمال خوب کیے، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا، لیکن الاخفیاء چھپے چھپے رہنے والے، زیادہ لوگوں کے سامنے آنے والے نہیں ہیں۔ جب الذین اذا قاموا لیتفقدوا، اگر مجلس میں نہ آئے تو کوئی ان کو تلاش نہیں کرتا، اگر مجلس میں آ جائے تو
تو کوئی ان کو مجلس میں آ جائے تو کوئی ان کو اپنے قریب کر کے نہیں بلاتا کہ آئیے تشریف لائیے، بلکہ وہ چھپے چھپے رہنے والے ہیں، اعمال میں بہت آگے ہیں، نیکیوں میں بہت آگے ہیں، دین کے لیے قربانیاں کرنے میں بہت آگے ہیں، مجاہدے کرنے میں بہت آگے ہیں، لیکن لوگوں میں چھپے ہوئے، لیکن اتنے عظیم لوگ ہیں یہ قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، یخرجون من کل غبرہ مظلمہ، یہ ہر تاریخ سے تاریخ فتنوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، کسی موقع پر بھی، کسی عمل کے موقع پر بھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا، کتنے بھی اعمال کر لیے، کتنا مجاہدہ کر لیا، لیکن اگر اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھ لیا اسی وقت یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے۔